شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں چپ تھا کہ برباد نہ ہو جائے گلشن کا سکون، میں چپ تھا کہ برباد نہ ہو جائے گلشن کا سکون، نادان یہ سمجھ بیٹھے کہ مجھ میں قوت للکار نہیں۔ معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ یوم دفاع 2023 کی اس پروقار تقریب میں ہوں آپ کی میزبان عائشہ علی اور میں ہوں حنا اکبر۔ معزز سامعین، ہم آپ کو اس محفل میں شمولیت پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان ایک ناقابل تذکیر ریاست ہے۔ وقت بدلے یا زمانے کا انداز بدلے، ہم بحیثیت قوم اپنے ملک کے دفاع اور بقا کے لیے ہمہ وقت پرعزم ہیں۔ اس پاک سرزمین کو مضبوط اور محفوظ بنانے کے لیے ہم ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ پختہ ارادے، ہمت، جرأت اور بہادری سے لڑنے والے شہیدوں کے لہو سے لکھے جانے والے جذبات کی تاریخ کو یوم دفاع پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ معزز سامعین، 6 ستمبر 1965 ہماری تاریخ کا ایک ناقابل فراموش اور یادگار دن ہے۔ اس دن ہم نے نہ صرف دشمن کو شکست دی بلکہ اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی دھرتی کا کامیابی سے دفاع کیا، اور ہمارے سپاہیوں نے ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کیں۔ ہم اپنے شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں اور اپنی تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دیتی ہوں جماعت ہفتم کی طالبہ فاطمہ کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جزاک اللہ۔ یہ تھی زہرا فاطمہ۔ میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں، میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھیں اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے۔ اب میں نعت مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دیتی ہوں جماعت ششم کی طالبہ سعدیہ کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اس محفل کو پرنور بنائیں۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت آواز میں نعت پڑی۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے صدیوں، یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے صدیوں، یہاں سے خزاں کو گزرنے کی مجال نہ ہو۔ یوم دفاع کی تقریب جاری ہے۔ تمام مہمانان گرامی سے گزارش ہے کہ قومی ترانہ پیش کیا جا رہا ہے۔ قومی ترانے کے احترام میں تمام لوگ اپنی اپنی نشستوں سے کھڑے ہو جائیں اور اس کو پورے جذبے کے ساتھ پڑھیں۔ تمام پراکٹرز اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ تمام معزز مہمانان گرامی سے التماس ہے کہ اپنی نشستوں پر بیٹھ جائیں۔ معزز سامعین، آج ہم 6 ستمبر 1965 کی فتح کا جشن انتہائی جوش و خروش کے ساتھ منانے جا رہے ہیں۔ تاریخ کے اوراق کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ فتح لہو سے مشروط ہوتی ہے، فتح لہو مانگتی ہے، فتح قربانی مانگتی ہے، اور فتح بہادری اور جرأت کے سنگ ملتی ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ معزز سامعین، اس پاک سرزمین پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دینے والے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ کی بھرپور تالیوں میں کچھ طالبات اسٹیج پر تشریف لا رہی ہیں۔ یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نغمہ گاں اس کے۔ بہت ہی مسحور کن انداز میں شہداء کو سلام پیش کیا۔ بچوں کی بہترین کارکردگی پرفارمنس کے لیے ایک بار پھر زوردار تالیاں۔ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان کی شاندار تقریب جاری ہے۔ ہزاروں پھول سے چہرے جھلس کر خاک ہو گئے، ہزاروں پھول سے چہرے جھلس کر خاک ہو گئے، بڑی بہار میں اس طرح اپنا باغ جلا، ملی نہیں ہے ہمیں عرض پاک تحفے میں،
جو لاکھوں دیپ بجھے ہیں تو یہ چراغ جلا۔ میری دھرتی میرا آخری حوالہ ہے۔ یوم دفاع کے موقع پر اپنے شہداء کی یاد میں جماعت دہم کی طالبہ بطول فاطمہ تقریر پیش کریں گی۔ پرزور تالیوں میں ان کا استقبال کیجیے۔ یہ تھی بطول فاطمہ۔ عزیز حاضرین محفل، 6 ستمبر 1965 کے دن دشمن اپنے ناپاک عزائم کے ساتھ میری دھرتی پر حملہ آور ہوا۔ پاکستان کے بہادر سپوتوں نے جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کے ایسے دانت کھٹے کیے کہ وہ رہتی دنیا تک بھول نہ پائے گا۔ شہیدان وطن کے حوصلے تھے دید کے قابل، شہیدان وطن کے حوصلے تھے دید کے قابل، وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر مشکل تھا۔ اب شہدائے پاکستان کے لیے ملی نغمہ پیش کرنے اسٹیج پر تشریف لا رہی ہیں جماعت ہفتم کی 2 طالبات۔ زوردار تالیوں سے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ وطن کا عشق خون میں ہے۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں ملی نغمہ پیش کیا۔ عقابوں کے تسلط پر فضائیں فخر کرتی ہیں، عقابوں کے تسلط پر فضائیں فخر کرتی ہیں، خودی کے رازدانوں پر دعائیں فخر کرتی ہیں۔ وطن سے جن کے بیٹے پیدا ہوں محمود و عالم سے، وہ دھرتی سر اٹھاتی ہے، وہ مائیں فخر کرتی ہیں۔ اب میں اسٹیج پر دعوت دیتی ہوں جماعت ششم کی طالبہ کرن ظہور کو۔ وہ یوم دفاع پاکستان پر ایک پرجوش تقریر پیش کریں گی۔ آپ کا انداز بیاں بہت ہی متاثر کن تھا اور آپ کا جوش قابل فخر تھا۔ معزز مہمانان گرامی، یوم دفاع عظیم قربانیوں کی ایک لازوال داستان ہے۔ میری ملت کے رکھوالے، میرے جانباز سپاہی ہر وقت سرحدوں پر پہرا دیتے ہیں۔ فتح یاب ہوں تو غازی کہلاتے ہیں اور اپنے ملک پر جان نچھاور کر دیں تو شہادت کے رتبے پر فائز ہوتے ہیں۔ میری دھرتی کے شہداء کے اعزاز میں ملی نغمہ پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں جماعت پنجم کی طالبہ اقرا کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت آواز سے اس محفل کو پر رونق بنائیں۔ کبھی پرچم میں لپٹے ہیں، کبھی ہم غازی ہوتے ہیں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں تشریف لا رہی ہیں فائزہ۔ اب ہم پروگرام کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں جہاں پر یوم دفاع کو اس ترتیب دیا گیا ہے۔ اس میں یوم دفاع کی تاریخ کے بارے میں سوالات ترتیب دیے گئے ہیں۔ اسٹیج پر 4 ٹیمیں تشریف لائیں گی: ٹیم اے، ٹیم بی، ٹیم سی اور ٹیم ڈی۔ پہلے مرحلے میں یوم دفاع کی تاریخ کے بارے میں ہر ٹیم سے 8 سوال کیے جائیں گے۔ سوالات کے درست جوابات دینے والی 2 فاتح ٹیمیں دوسرے مرحلے کے لیے کوالیفائی کریں گی۔ دوسرے مرحلے میں ہر ٹیم سے 5 سوالات پوچھے جائیں گے۔ کوئز پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ تمام ٹیمیں اسٹیج پر پہنچ چکی ہیں۔ پہلے مرحلے میں ٹیم اے اور ٹیم سی نے تمام سوالات کے درست جوابات دیے۔ ان کے لیے زوردار تالیاں۔ دوسرے مرحلے کا آغاز کرتے ہیں۔ ٹیم اے نے تمام سوالات کے درست جوابات دیے اور آج کی فاتح ٹیم قرار پائی۔ ان کے لیے ایک بار پھر زوردار تالیاں۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ اب میں انتہائی ادب و احترام سے اس ادارے کے سربراہ پرنسپل کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور یوم دفاع کی تقریب میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آپ کی پرزور تالیوں میں ان کا استقبال کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں طالبات کو یوم دفاع کی تاریخ سے آگاہ کیا۔ معزز سامعین، 6 ستمبر 1965 کو یوم دفاع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کیونکہ ہمارے دلیر جوانوں نے ہمت اور بہادری کی شاندار تاریخ لکھی۔ اگر ضرورت پڑی تو ہم وطن عزیز کی حفاظت کے لیے تازہ خون سے اس سے زیادہ شاندار اور چمکدار تاریخ لکھیں گے۔ جو قومیں اپنی تاریخ بھول جاتی ہیں، انہیں کہیں نہ کہیں اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اے ارض وطن آج بھی اپنا یہ عہد ہے، اے ارض وطن آج بھی اپنا یہ عہد ہے، ہم حرف وفا خون سے تحریر کریں گے۔ اس پروقار تقریب میں آپ سب کی شمولیت کا بہت بہت شکریہ۔ تمام طالبات نے جوش اور جذبے کے ساتھ اس پروگرام میں حصہ لیا۔ ہم زندہ قوم ہیں، ہم پائندہ قوم ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ شکریہ۔